یہاں حاضر ہیں اور انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ایک پیغام یہ پہنچانا ہے، جیسا کہ ایک دو دن کے اندر 2024 ختم ہو جائے گا، 2024 ختم ہو کر 2025 شروع ہوگا، یعنی نیا سال جو انگریزی حساب سے۔ اس میں ہمارے مسلمانوں کو زیادہ چوکنا یہ ہونا ہے کہ خاص کر ہماری ان نوجوانوں سے اپیل ہے، ان ماں باپ سے اپیل ہے جو ہیپی نیو ایئر جو بولتے ہیں، سچے دل سے ذرا سوچ کر دیکھیں اس وقت میں ہمیں ہیپی نیو ایئر جو بول رہے ہیں یہ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت میں پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے، فلسطین کو، غزہ کو، ملک شام کو وغیرہ دیکھ لو، اتنی زیادہ بربادی، ہلاکتیں ہیں وہاں پر، کئی دن گزر جا رہے ہیں لیکن کھانے کو پیٹ بھر کر ایک وقت کا بھی کھانے کو ان کو کھانا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کو اپنے جگہ میں، اپنے ملک میں آرام سے رکھے ہیں، لیکن وہ نوجوان خاص کر 31 جنوری کے دن رات کو 12 بجے تک جاگ کر روڈوں میں پٹاخے میں جو پھوڑتے ہیں عیسائی لوگ، اس کے اندر شامل ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج بھی ان کے ویڈیو وائرل ہو کر ہمارے پاس موجود ہیں، پوری دنیا دیکھی ہے۔ گھاس جو چارہ ہے وہ پکڑ کر بچہ چاپ کر کھا رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر اور برتھ ڈے کا مبارکباد دے کر ان کو جنم دن مناتے ہیں، کیسا گوارا ہمارا دل کرے گا بولیے؟ اگر جو لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر غیرت مر چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن ضرور یہ بات ہوگی، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، یہاں آ کر ہیپی نیو ایئر جو بنا رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا جواب ان لوگوں کو دینا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو شہید ہو رہے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کا گریبان پکڑیں گے۔ کیسا کیسا ظلم! ابھی جو ملک شام جو فتح ہوا، اس کی تاریخ کہیں صحیح علماء اکرام سے سن کر دیکھیے، زمین کے اندر 2-3 فلور زمین کے اندر جیل بنا کر ایک وقت میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو اندر رکھ کر سزائیں دی جاتی تھی، اور چند مٹھی بھر جماعت صحابہ جیسی اٹھی، انہوں نے ملک شام کو فتح کر لیا۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے اور اس کے اندر نیٹ ڈلانے کے لیے اماؤنٹ ہے، اور کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہو، کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا یہاں موجود ہے۔ وہاں پوری دنیا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں دے سک رہے ہیں۔ کم از کم اس سال تو اللہ سے توبہ کر کے ایسے حرکتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ایسے وقت میں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، اگر ہمیں ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، گویا کہ ہمارے مسلمانوں پر بہت بڑا ایک دھبا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ معصوم بچے اگر ہمارے ان باتوں کو ہیپی نیو ایئر کے فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، یوٹیوب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر جو ڈالتے ہیں، علل اعلان اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ واقعہ جو پیش آتا ہے، وہ چھوٹے معصوم بچے جب دیکھیں گے، ذرا سوچئے ان کے دلوں کے اندر کیا گزرتا ہوگا۔ وہ ضرور یہ سوچیں گے اللہ ان لوگوں کو مسلمان کیوں بنایا، ضرور وہ سوچیں گے۔ وہ چھوٹا بچہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر فوٹو ادھر ہمارے پورے مسلمانوں کو بھیجا ہوا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ صحابہ اور انبیاء جیسا کرتے تھے مجاہدہ، ویسا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ ممالک ہیں، ان کو کھانا، روٹی، روزی پانی بھیج رہے ہیں، لیکن دشمن وہاں وہ پہنچنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ 20 گاڑیاں گئے تو ان میں سے 3 گاڑی ہی بھیج رہا ہے، سوچو کیا عالم رہے گا۔ تو اس لیے پوری دنیا کے اندر 31 جنوری کی رات میں سب سے زیادہ گناہ ہونے والے ہیں ہر سال، کیونکہ خوشی کے موقع پر لوگ جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں، قرآن حدیث شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ ایک سال گزرتے ہی انہیں جیسے ایک سال بڑھ گئے تو انہیں بڑا ہو گیا، خوشی کے مارے سگریٹ نہیں پینے والا بھی اس رات کو سگریٹ پیتا ہے، بیڑی نہیں پینے والا بھی بیڑی پیتا ہے، شراب کو اس کی بو بھی پسند نہیں کرنے والا بھی اس دن نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بات ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہیپی نیو ایئر جو برتھ ڈے میں خاص کر بڑے کیک جو بناتے ہیں، اکثر سٹیوں میں تو یہ بات عام ہے کہ کیک کے اندر نشے جیسی چیز، شراب جیسی چیز، برانڈی ملائی جاتی ہے۔ آپ بیکریوں سے معلوم کر لیں،
ہاں اللہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان ہو، امانت دار ہو، وہ کیک کے اندر انہیں نہ ملایا جاتا ہو. تو ہیپی نیو ایئر کے دن 31 جنوری کے دن جتنے لوگ کیک کھائیں گے سمجھو کہ ان کے منہ میں شراب چلے گیا، برانتی چلے گئی. اور ایسے وقت میں زنا بھی بہت زیادہ ہوگا، زنا بھی بہت زیادہ ہوگا. آپ اپنے محلے کا جائزہ نہیں بلکہ آزو بازو پڑوسیوں کا جائزہ لے لیں، معلوم ہوگا کہ کون کون کیسے گناہ میں مبتلا ہے. گناہ اور زنا بہت آسان ہو چکا ہے، بہت آسان. ہمارے تعلق رکھنے والے ایک ساتھی مجھے چند دن پہلے بتائے انسٹاگرام فیس بک ہے نا، اس سے بھی غلیظ ہو چکا ہے. ٹک ٹاک پہلے تھا، اب وہ ختم ہونے کے بعد ہمارے انڈیا میں انسٹاگرام ہے، اتنا غلاظت اس کے اندر موجود ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اب بہت سے ساتھیوں کے ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں ہی شکایت کرتے، میری ایک بات بھی نہیں سنتے، میری کیا بھی نہیں کرتے، کوئی دعا پڑھ دو، کوئی یہ دے دو وہ دے دو. کچھ بھی دعا کام نہیں آئے گی ایسے وقت میں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو موبائل فون سے بچائیں، اور موبائل فون اگر دیے ہیں موبائل فون کی باقاعدہ انکوائری کریں، اس کے اندر کیا ایپ ہے، کیا کیا سرچنگ چل رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں. یہ ماں باپ کے اوپر واجب اور فرض ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے سمجھو اپنی اولاد ہمارے سے چھوٹ گئی، آزاد ہو گئی. اور خاص کر ان مسلمان بھائیوں سے بھی ہمیں اپیل کرتے ہیں جن کی اولاد ہے 31 جنوری کو، خاص کر دسمبر کو بھی 31 دسمبر کو اپنی اولاد کو رات میں وقت پر بلا کر گھر میں سلا لیں یا روک لیں. کیونکہ ہم مدرسہ جب پڑھتے تھے 31 دسمبر کی رات کو ہمارے اساتذہ اکرام باقاعدہ توجہ دلاتے تھے، اور رات کو سونے کے وقت میں بھی اور تہجد کے وقت میں بھی یاسین پڑھ کر دعائیں ہوتے تھے. کیونکہ اس رات میں اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اسی وقت میں اللہ پورے زمین کو حکم دے کر سب کو اندر دھسا دے. کیونکہ اتنا زیادہ گناہ اس ایک رات میں ہوتا ہے، اس ایک رات میں. ہمیں کیا سمجھتے ہیں بچہ ناراض ہو جائے گا، بچی ناراض ہو جائے گی، یہ ناراضگی جو ہے بیکار ہے، اس سے کیا بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. بس رب جو ہے ناراض نہیں ہونا ہے، رب ناراض نہیں ہونا ہے. اس لیے 31 دسمبر کی رات کو لوگ جو ہے اپنے آپ کو یہ حرکت کرنے سے بچائیں. اگر نہیں کر رہے ہیں ایسی حرکت، ضد پر بولنے والے بولتے چھتے ہمارا کام کرنے کا بولے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ ہے نا، اس میں جتنی جگہ ہے کہ اتنی جگہ کسی زمین پر جا کر ناک سے لگڑ کر کھودنا ہے، ناک سے. پھر کھودنے کے بعد اتنا گڑا بن گیا تو اس کے اندر پانی بھر کر اس میں ڈوب کر مرنا بولتے، چلو بھر پانی میں. یہ کیوں بولتے ہیں؟ آخر درجے میں سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تو کرو بولتے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا بھی نہیں بول سکتے. علماء کرام کی ذمہ داری ہے بتانا، ہر جگہ سوشل میڈیا میں، جمعہ میں، خانقاہوں میں، دین کے تمام کاموں میں بول رہے ہیں، لیکن کرنے والے کر رہے ہیں. اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی یہ حرکت کرنے والا ہے تو فوراً ان کو یہ بیان بھیج دو، یا آپ اپنی طرف سے سمجھا دو. ہماری طرف سے کم از کم انہیں گناہ وہ نہ کرے اس دن رات کو. گناہ بہت عام اور آسان ہو چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں گناہ کے لیے عورت ہی ہونا ضروری نہیں ہے، موبائل فون ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایسا دنیا میں چپے چپے میں تنہائی کے گناہ بھی شروع ہو چکے ہیں. یہ سب کہاں سے آیا؟ ماں باپ کی اپنی اولاد پر نظر نہ رہی. بہت سے ماں باپ یہ بولتے ہمارے بچے بہت اچھے، ہمارا بچہ بہت پابند، کچھ بھی نہیں کرتا بولتے. بے شک تمہیں گمان جو کر رہے ہیں اس میں تمہیں ثواب ملتا نہیں ملتا بات کا حصہ. ماں باپ کو اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھنا ذمہ داری ہے. اگر نہیں رکھے بڑے ہونے کے بعد ہمیں ہی خون کے آنسو رونا پڑے. اس لیے جتنے بھی بھائی ہمارے مسلمان اس بات کو سن رہے ہیں 31 دسمبر سے پہلے اس پیغام کو دور دور تک پہنچائے، تاکہ وہ لوگ سن کر ان باتوں کو 100 میں سے 10 بھی بچ جائیں، 100 میں سے 1 بھی بچ گیا ہماری طرف سے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہماری ذمہ داری بتا دینا ہے، اور سامنے والے کی ذمہ داری ہے کرتا نہیں کرتا لکم دینکم ولی دین. اس لیے آپ لوگ بھی ارادہ کریں اپنی طرف سے ضرور انشاءاللہ ہمیں مسلمان بھائیوں کو اس پر زور دے کر اس دن رات کو انشاءاللہ استغفار زیادہ کرنا. اور اگر رات میں جلدی سو گئے تو بھی جیسا کہ آج کل رات لمبی ہے، بڑی ہے، دن چھوٹا ہے، تہجد کو اٹھ کر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنا. کیونکہ اس رات میں اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں
کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتے غالباً، اتنا ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو صحیح پلیٹ فارم پر شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔